اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرنے کے 3 اصول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو طالب علم حصول علم کے زمانے میں برائیوں سے اجتناب نہیں کرتا، اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز حاصل ہوتی۔ نمبر 1، عین عالم جوانی میں اس کی موت ہوگی۔ نمبر 2، وہ حیران و پریشان در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اپنے علم اور قابلیت و صلاحیت سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 3، کسی بادشاہ کی خدمت میں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ حصول علم صبر و تحمل اور اصرار و قربانی چاہتا ہے، لہٰذا علم حاصل کرنے والوں میں محنت و مشقت کے برداشت کرنے کے جذبے اور اس کی راہ میں آنے والے مصائب و مشکلات پر صبر کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے علم محنت و مشقت میں رکھا ہے اور اسے لوگ سیری میں ڈھونڈتے ہیں، سہولتوں میں ڈھونڈتے ہیں، بھلا وہ اسے کہاں پا سکیں گے۔ پہلا اصول وقت ہے۔ علم حاصل کرنے کا پہلا اصول وقت ہے۔ علماء اور حکماء کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی اہم اور قیمتی شے وقت ہے، لہذا اس کی قدر و قیمت پہچانتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ وقت تلوار کی مانند ہے، اگر تم اسے استعمال کر کے اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو وہ تم کو نقصان پہنچائے گا۔ وقت کو ترتیب دینا ہی علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنے کا دوسرا اصول، مولا علی کا قول ہے، جس کے بعد کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کے اوپر کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر علم عمل پاتا ہے تو رکتا ہے، ورنہ یہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اور اہم اصول علم حاصل کرنے کا، ایک طالب علم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی، اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی اور مقصد کے حصول میں ناکامی کا منہ دکھانے والی چیز سستی اور کاہلی ہے۔ اس تیسرے اصول میں آپ کو سستی اور کاہلی سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ کو کسی بھی کام میں یاد کرنے میں، اپنے کام کو ریویژن کرنے میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی۔ کسی نے کہا ہے، کاہلی اور سستی زہر کے اس قطرے کی طرح ہے جو قابل استعمال چیز کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ کاہلی اور سستی ایک ذہین اور کامیاب طالب علم کو ناکامی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ تھے وہ 3 اصول جن کے اوپر عمل کر کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔